حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا عرس مبارک ہے۔ آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت، خراج تحسین، خراج محبت پیش کریں گے۔ آج ماشاءاللہ میرا بہت دل خوش ہے، یہ جو میں نے خواب دیکھا تھا ماشاءاللہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا لا تعداد بار شکر ہے، اور سارے دوستوں کے لیے جنہوں نے دامے درمے قدمے سکنے اس میں حصہ لیا ہے، لے رہے ہیں، اللہ پاک جانتا ہے، اور نمازی دوست بھی دیکھتے ہیں جلوت میں، خلوت میں، ظاہر میں، باطن میں ان اپنے سارے دوستوں کو لیے دعا گو رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کی محبتوں کو قبول فرمائے، عقیدتوں کو قبول فرمائے، آپ کی اس خیرات کو قبول فرمائے، ہماری اس نوکری کو اللہ پاک اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اس نوکری، اس خدمت کو اللہ پاک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ذریعہ نجات کفارہ سیئات اور موجب بلندی درجات بنائے اس نوکری کو، اور قیامت تک، صبح قیامت تک یہ مسجد شاد و آباد رہے، یہاں اسی طرح اللہ کا ذکر ہوتا رہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا رہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوبوں کا ذکر ہوتا رہے، تلاوت کلام پاک ہوتی رہے، درود و سلام کی مجالس ہوتی رہے، درس و تدریس کے یہ سلسلے جاری رہیں، تاکہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہماری قبروں میں ٹھنڈی ہوا آتی رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو دوستو، وقت بہت مختصر ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شان کے بے شمار گوشے ہیں، مگر جس گوشے پر آج ہم گفتگو کریں گے، پچھلے سال میں نے صرف تعلیمات کا ذکر کیا، مگر آج میں نے بڑا غور خوض کیا تو بار بار اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ آج آپ کی عظمت اور شان کی بات ہو، چونکہ منکرین ولایت بہت پیدا ہو گئے ہیں، اور حیران اس بات پہ ہوں کہ وہ بندہ جو ولایت، سلوک، تصوف کو سمجھتا ہی نہیں، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ولی اور ولایت پہ فتویٰ بازی کرے۔ ایک بندے نے ولایت، سلوک، تصوف کی الف بے نہیں پڑھی، وہ اسکول میں داخل ہی نہیں ہوا، نہ اس نے عبادتیں کی، نہ ریاضتیں کی، نہ مجاہدے کیے، نہ چلے کیے، نہ مخالفت نفس کی، نہ کسی مرد قلندر کی صحبت اور توجہ اس کو نصیب ہوئی۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ ولایت کیا ہوتی ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، تصرف کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ ریاضت کی بھٹیوں سے گزرتے ہیں اور محبوبان خدا کی صحبت جن کو میسر آتی ہے،
اور ان کی نگاہیں لطف و کرم نصیب ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ولایت کیا ہے، کرامت کیا ہے، روحانیت کیا ہے، تصرف کیا ہے، کشف کیا ہے۔ بہرحال وقت مختصر ہے۔ آج میں جس حضور غوث پاک سرکار کی شان کے جس گوشے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے، آپ نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس کے اوپر ہم مختلف زاویوں سے، مختلف جہتوں سے اس کے اوپر ہم آج بحث کریں گے، تاکہ صدیاں بیت گئیں، 1100 سال بیت گئے ہیں، آپ کی شان بیان ہو رہی ہے اور آپ کی عظمت اور شان کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور وہ ولی ولی نہیں ہے جو غوث پاک کو جانتا نہیں ہے، اور وہ ولی ولی نہیں ہے جس کو حضور غوث پاک کی بارگاہ سے خیرات کا ٹکڑا نہیں ملا ہے، کیونکہ آپ کی جب تک مہر نہ لگے کوئی ولی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لاکھ دعوے کرے کہ میں ولی ہوں اور آپ کا بھی منکر ہو اور ولایت کا بھی دعویٰ کرے، سمجھ لو وہ مردود جھوٹ بولتا ہے، وہ مردود ہے، محجوب ہے، مردود ہے اور کذاب اور جھوٹ بولتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ چونکہ بڑی اہم بات کرنی ہے تو اس کی بنیاد بیان کروں، تاکہ جب میں اس کو بیان کروں تو آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو، یا کوئی بعد میں سنے تو اس کے جو ذہن میں اشکال پیدا ہونے والے ہیں ان کا پہلے ہی حل ہو جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی ابتدا، اس کی زندگی کا آغاز تب سے ہے جب سے وہ اپنی ماں کے شکم سے تولد پذیر ہوا ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا، اور کہتے ہیں جی میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں، فلاں تاریخ کو میں پیدا ہوا تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ابتدا، آغاز، شروعات تب ہوئی جب میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگر انسان کی زندگی کا آغاز ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے ہے تو قرآن بیان کرتا ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، ان میں اپنی روح کو پھونکا، اور جب آپ تخلیق ہو گئے، پیدا ہو گئے اور آپ میں روح ڈال دی گئی تو اللہ پاک نے اپنی شان قدرت سے جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں، بغیر باپ کے اپنے امر کن سے پیدا فرما دیا، جس طرح حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو بغیر ماں، بغیر باپ کے بابا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا، جس طرح سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کنواری مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا کر دیا اپنے امر کن سے، اس رب ذوالجلال نے اپنے امر کن سے، وہ فرماتا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب ہم کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے امر کن سے آدم علیہ السلام کی پشت سے ازل تا ابد، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے تھے سارے کے سارے انسانوں کی ارواح کو اللہ نے پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال لی ساری ارواح، اور اللہ تعالیٰ نے پھر تمام ارواح سے ازل تا ابد جتنے انسان آنے ہیں اللہ پاک نے ساروں کے ساتھ کلام کیا، سب کو سامنے بٹھا کے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب کوئی نہیں جانتا تھا کیا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس نے کہا بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب نہیں تو پھر اور کون ہے؟
جب روح مصطفیٰ بولی اور رہنمائی کی تو حضور کی اقتداء میں پھر تمام رسل و اعظام بول پڑے، پھر تمام انبیاء علیہ السلام بول پڑے، اور پھر تمام اولیاء صالحین بول پڑے، اور تمام مومنین مومنات درجہ بدرجہ بولتے چلے گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر انسان کی زندگی کا آغاز ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے ہے تو بتاؤ پھر رب کن سے پوچھ رہا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور اگر ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے ہیں تو بتاؤ پھر بلا کس نے کہا تھا؟ بتاؤ بلا کس نے کہا تھا؟ تو یہ سوال اور جواب اور یہ جلسہ توحید بتاتا ہے کہ نہیں، اس عالم دنیا میں، اس عالم اجسام میں آنے سے پہلے ایک عالم ارواح ہے جہاں ہم تھے۔ عالم ارواح کئی عوالم ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم عالم ارواح میں تھے، پھر پشت فادر میں آئے، پھر شکم مادر میں آئے، پھر عالم دنیا میں آئے، پھر وفات ہوگی عالم برزخ میں جائیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی عالم محشر میں آئیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا۔ مگر جو ایک بار پیدا ہو گیا پھر وہ ختم نہیں ہوگا، اس کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ اگر ہم سمجھیں کہ ہم تب سے ہی ہیں جب سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو یہ میں نے جلسہ توحید کی بات کی، تھوڑی بس اشارتاً جلسہ رسالت کی بھی بات کر دیتا ہوں۔ اللہ نے ایک جلسہ الوہیت کیا، جلسہ توحید کیا، اس میں ہر عام و خاص کو بلایا، دنیا میں آ کر جنہوں نے کافر ہونا تھا انہیں بھی بلایا، جنہوں نے صاحب ایمان ہونا تھا انہیں بھی بلایا، عوام کو بھی بلایا، خواص کو بھی بلایا، اور اپنی توحید کے بابت پوچھا، اپنی ربوبیت کے بارے میں سوال کیا۔ مگر دوسرا جلسہ رسالت کیا، اس میں رب کائنات نے صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو بلایا اور رسل و اعظام کو بلایا، اور فرمایا اس جلسے میں کسی عام کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جلسہ خاص ہے، یہ میرے محبوب کی عظمت و شان کا جلسہ ہے، یہ میرے حبیب کی رفعت و مقام کا جلسہ ہے، کسی اور کو یہاں آنے کی اجازت نہیں، یہ خاص جلسہ ہے، اس میں خاص ہی آئیں گے۔ کیوں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں خاصاں دی گل آماں آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے درنی۔ تو خاصوں کی بات خاصوں سے ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے سب نبیوں کو بلایا اور ان سے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا، نبیوں نبوت دیتا ہوں، کتاب و حکمت دیتا ہوں، معجزات دیتا ہوں، کمالات دیتا ہوں، سارا کچھ دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے عین اس وقت جب تمہاری عظمت و شان کا ڈنکا بج رہا ہو، تمہاری عظمت و شان کا سورج چڑھ رہا ہو، ہر سو تمہارے معجزات کا غلغلہ ہو، دنیا کہے عیسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ مردے زندہ کر دیتے ہیں، دنیا کہے واہ واہ عیسیٰ اللہ کی کیا شان ہے کہ کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، مادر زاد انڈے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بینا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہاری عظمت اور شان کا سورج چڑھ رہا ہو، عین اس وقت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آ جائے میرا رسول تمہاری تصدیق کرتا ہوا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنی بھی کتابیں آئیں وہ برحق تھے، وہ سچے تھے۔ تو فرمایا میرا محبوب آ کے تمہاری تصدیق کرے گا، اور تم نے آگے سے یہ کرنا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے، میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب بس اتنی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں اگر انسان کی
زندگی کا آغاز ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے ہے، تو بتاؤ اللہ نبیوں سے پھر کیسے کلام کر رہا تھا؟ تھے نا عالم ارواح میں۔ بس یہ میں نے اشارہ آپ کو دے دیا۔ اب آپ کو میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، پھر ہم براہ راست حضور غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، احیاء علوم الدین پڑھیں، کیمیاء سعادت پڑھیں، کوئی بھی کتاب پڑھیں، اس کا مقدمہ پڑھیں۔ مقدمے میں جہاں آپ کا تعارف ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پشت پر چھڑی کا نشان تھا۔ یہ تھوڑی سی نواز ماسٹر سے تھوڑی سی کھول، پشت پر چھڑی کا نشان تھا۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا حضور یہ نشان کیسا ہے؟ تو پھر آپ نے آگے سے بتایا، آپ نے فرمایا دوست، شب معراج جب آقا علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حبیب کبریا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کیوں فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، اس سے مراد مرتبہ نبوت کی بات نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس طرح سوچیں تو پھر تو کسی بھی نبی کا ادنا سے ادنا صحابی ہو تو سارے امت کے علماء جمع ہو جائے، اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ بات سمجھیں؟ یہ جو بات حضور نے فرمائی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، مشن کے اعتبار سے فرمایا، دین کی نوکری کے اعتبار سے فرمایا، لوگوں کو جامع توحید پلائیں گے، اللہ کی معرفت عطا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اس اعتبار سے حضور نے فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پیارے کلیم، اس بات کا جواب میری امت کا عالم ہی دے گا۔ 550 ہجری میں امام غزالی پیدا ہوئے ہیں، تو یعنی آپ اندازہ کریں کوئی 500 سال پہلے کی بات ہے، ان کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے کی بات ہے، جیسے ہزاروں سال پہلے یہ عالم ارواح کے جلسے کی بات سنائی، جیسے ہزاروں سال یہ میثاق نبوت کے جلسے کی بات سنائی، اسی طرح 540 سال تقریباً اس سے پہلے کی بات ہے، امام غزالی کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے، جب حضور شب معراج آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے عالم ارواح سے امام غزالی کی روح کو بلایا۔ اب یہ بھی آپ غور کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں دنیا میں آ کے پڑھتا ہے تو پھر عالم بنتا ہے، بعد ولی بنتا ہے۔ حضور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں، یہ میری امت کا دنیا میں جا کے عالم ہوگا، یہ ولی ہوگا، یہ غوث ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ یعنی ہم نے بعد میں جو کیا آ کے بڑھنا ہے، تاجدار کائنات پہلے جانتے ہیں۔ تو حضرت امام غزالی حاضر ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کہا تو انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ پوچھا آپ کا نام کیا ہے امت مصطفیٰ کے عالم؟ تو آپ نے فرمایا محمد بن محمد غزالی، میرا نام ہے محمد، میرے والد کا نام بھی ہے محمد، میرے دادا کا نام بھی ہے محمد۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے صرف تیرا نام پوچھا ہے، تو نے اپنے باپ کا بھی بتا دیا، دادا کا بھی بتا دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام غزالی نے آگے سے فرمایا، عرض کی کہ حضور آپ سے بھی تو اللہ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیتے قال ہی عصا، بس یہ عصا ہے۔ آپ نے آگے کیوں بات کی کہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، اس سے اور بھی میں بڑے کام کرتا ہوں، یہ کیوں کہا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غزالی تو جانتا نہیں، میرا اس وقت کلام رب العالمین سے ہو رہا تھا، میں نے چاہا کہ میں دیر تک اپنے رب کے ساتھ ہم کلام رہوں،
اس لیے میں نے اپنے کلام کو تولانی دی تاکہ دیر تک میں اپنے رب سے باتیں کرتا رہوں۔ تو امام غزالی نے کہا حضور میں نے بھی اپنی بات کو اس لیے لمبا کیا ہے کہ رب کا کلیم ہے، اس سے کلام کا شرف ملا ہے تاکہ دیر تک میں آپ سے ہم کلام رہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ چھٹے آسمان پہ شب معراج ہوا اور اس وقت آقا علیہ السلام نے ایسے چھڑی ماری حضرت امام غزالی کو پشت پہ، فرما غزالی خبردار تم جو بھی ہو یہ بارگاہ نبوت ہے۔ تو امام غزالی فرماتے یہ چھڑی کا نشان وہ ہے جو حضور نے شب معراج مجھے ماری تھی۔ اب یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دیں تاکہ آپ کو میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ آ جائے۔ اسی طرح شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کبھی سنی سنائی بات نہیں کی، جتنی میں باتیں بتا رہا ہوں یہ میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں، یہ ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، شب معراج النبی سدرۃ المنتہا تک براق کی سواری آقا علیہ السلام کی تھی اور جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ پھر آپ جانتے ہیں سدرۃ المنتہا پر جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، براق بھی پیچھے رہ گیا، اور وہاں پھر آگے آقا علیہ السلام کے لیے نور کی سواری رف رف کا تخت لایا گیا۔ یہ مقام تھا جو آگے کے اور مقام آئے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک سواری سے جب دوسری سواری پہ تشریف لے جانے لگے تو حضرت غوث پاک روحانی طور پر حاضر ہو گئے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی گردن جھکا دی اور عرض کی آقا آپ اپنا قدم میری گردن پہ رکھ کے آگے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے سوال کیا رب ذوالجلال یہ کون ہے جو میرا یوں ادب کر رہا ہے، جو میری تکریم اور تعظیم کر رہا ہے کہ اپنی گردن کو میرے حضور پیش کر دیا ہے اور میں اپنے دل کو اس کی طرف بڑا مانوس پاتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب یہ تیرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے ہوگا، یہ 5ویں صدی ہجری کے اینڈ پہ آئے گا، یہ اولیاء کا تاجدار ہے۔ جب آپ نے ادباً تعظیماً تکریماً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی گردن پیش کی، آقا علیہ السلام نے قدم رکھا تو فرمایا اے عبد القادر آج میرا قدم تیری گردن پر ہے، دنیا میں وہ وقت آئے گا جب ہم تم سے اعلان کروائیں گے قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ، اور تو بغداد میں بیٹھ کے اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، بس وہی ولی ولی رہے گا جو تیرے حضور گردن جھکا دے گا۔ آج میرا قدم تیری گردن پر ہے اور کل تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ تو عزیزان محترم جس طرح میں نے بتایا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر چھڑی کا نشان تھا، میری طرف توجہ ہے، آقا علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان آقا علیہ السلام کی پشت پر مہر نبوت کا نشان تھا۔ کیا تھا؟ جیسے تاجدار کائنات کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت مصطفیٰ پر مہر نبوت کا نشان تھا، جیسے امام غزالی کی پشت پر چھڑی کا نشان تھا، خدا کی قسم سیرت نگار لکھتے ہیں ایسے ہی حضور غوث الغراب جب دنیا میں تشریف لائے ان کی گردن پر قدم مصطفیٰ کا نشان تھا، ان کی گردن پر قدم مصطفیٰ کا نشان تھا۔ جس طرح آقا علیہ السلام کے لیے نبیوں سے اللہ نے میثاق لیا، میثاق نبوت، نبوت، رسالت، کتاب و حکمت، معجزات، کمالات سب کچھ دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے جب میرا محبوب تشریف لائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے حبیب کی غلامی اختیار کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ سے مراد مفسرین نے بیان کیا سب نبیوں سے کہا جا رہا تھا میرے مصطفیٰ پہ ایمان لانا۔ لوگوں ذہن نشین بات کر لو، دنیا میں انبیاء تشریف لاتے رہے، کوئی نبی کس قبیلے کا نبی، کوئی کسی شہر کا نبی، کوئی کسی علاقے کا نبی، کوئی کسی قوم کا نبی، مگر جب تاجدار کائنات کی باری آئی
تو رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب تو اپنی امت کا تو نبی ہے ہی، تو نبیوں کا بھی نبی ہے، تو نبیوں کا بھی نبی ہے۔ شان مصطفیٰ سمجھو کہ یہاں انبیاء بھی غلام مصطفیٰ ہیں۔ اسی طرح جس طرح حضور کی نبوت کا مساق اللہ نے نبیوں سے لیا، ایسے ہی حضور غوث پاک کی ولایت کا مساق اللہ نے ولیوں سے لیا۔ وقت بہت مختصر ہے، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب وہ وقت آیا، آپ 5ویں صدی ہجری کی اینڈ پہ حضرت غوث پاک تشریف لائے اور آپ نے اعلان فرمایا بغداد میں بیٹھ کر۔ جب آپ نے اعلان کیا تو آپ کے اعلان کو ہر کسی نے سماعت کیا۔ جس عالم میں کوئی تشریف فرما تھا ولی، ہر کسی نے آپ کے اعلان کو سماعت کیا۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی بحث کروں گا۔ کسی منکر ولایت کے دل میں یہ ابہام، یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے جی غوث پاک کی آواز کو ہر عالم، کوئی عالم ارواح میں تھا، عالم برزخ میں تھا، عالم دنیا میں تھا، جہاں بھی تھا، کیسے سن لیا؟ یہ آپ کہانیاں سناتے ہیں۔ تو اس کا جواب دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگوں کو بلاؤ اس گھر کی طرف حج کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک چلی جائے گی؟ ہر سو پہاڑ ہیں اور دور دور تک کوئی بندہ نہیں، تو یہ میری آواز کس کو سنانے لگا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ابراہیم یہ نہ سوچو کہ میری آواز کہاں تک جائے گی، اعلان کرنا تیرا کام ہے، ہر عالم میں تیری آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امر ربی پر میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو کوئی عالم ارواح میں تھا، کسی کی روح پشت فاتر میں تھی یا شکم مادر میں تھی یا عالم دنیا میں تھی یا جس بھی جہان میں جس کی روح تھی، ہر کسی کی روح نے آپ کے اس اعلان کو سماعت کیا، اور جس کی روح نے سن کر جتنی بار لبیک کہا اس کے مقدر میں اتنی بار حج بیت اللہ لکھ دیا گیا۔ تو یہ کہنے والوں کہ بغداد میں بیٹھ کے غوث اعظم جیلانی اعلان کر رہے ہیں اور آپ کی آواز تمام عوالم میں کیسے پہنچی؟ بھئی جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچ گئی تھی ایسے حضور غوث الثقلین کی آواز پہنچ گئی تھی۔ پھر جہاں جہاں جو ولی تھا کشفاً روحانیتاً اسے سنایا گیا، دکھایا گیا، بتایا گیا۔ اب جو بندہ اس میدان کو سمجھتا ہی نہیں، میں نے شروع میں بھی کہا جو روحانیت، سلوک، تصوف، کشف، کرامات ان چیزوں کو سمجھتا ہی نہیں، اس بیچارے کو کیا پتہ کشف کیا ہوتا ہے۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم سرکار نے جب اعلان کیا، اللہ کے حکم سے آپ نے اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تمام عوالم میں، عالم ارواح میں، عالم اجسام میں، پشت فاتر میں، شکم مادر میں، حتیٰ کہ عالم برزخ میں، جہاں جہاں اولیاء اپنے مزارات میں بھی بھلے تھے، ہر کسی نے ادب سے گردن جھکا لی، ہر کسی نے گردن جھکا لی۔ اب یہ شک دور کر دوں، تمام سیرت نگار لکھتے ہیں اس حکم سے ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مستثنیٰ ہیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے بھی اولیاء گزر گئے، موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ہر ولی کی گردن پر حضور غوث پاک کا قدم ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ یہ آپ نے کیا بات کر دی حضور غوث پاک کا؟ ٹھیک ہے، اپنے زمانے کے جو ولی تھے ان کی گردن پر تو ہوگا، پہلوں پر کیسے ہوا؟ حضرت غوث پاک مظہر جمال مصطفی ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے آپ مظہر ہیں، شان مصطفیٰ کا ظہور حضور غوث پاک کی ذات سے ہوتا ہے۔ وقت نہیں نا، وگرنہ میں آپ کو پھر سناتا، آپ کو وجد ہو جاتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پہلے اور زمانے کے اور بعد کے لوگ آپ ان کی گردن پر آپ کا قدم ایسے ہی ہے جیسے ابھی بتایا کہ جو انبیاء علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہوں گے ان کو بھی کہا گیا اے نبیو میرے حبیب پہ ایمان لانا۔ جو زمانہ مصطفیٰ میں لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ تو غلام مصطفیٰ اور تاجدار کائنات کے غلام اور امتی بنے ہی، جو حضور کی آمد سے پہلے آقا کے انتظار میں تھے، حضور کی محبت میں تھے، حضور کی چاہت میں تھے، آقا کے اشتیاق میں تھے، حضور کی شان بیان کرتے تھے، آقا کے توسل سے دعائیں مانگتے تھے۔ رب نے کہا میرے مصطفیٰ وہ نبی بھی ان کی امتیں بھی سب تیرے غلام اور تیرے امتی ہیں۔ جب تو دنیا سے پردہ فرما جائے گا اور قیامت تک جو آتے رہیں گے بن دیکھے تجھے مانتے رہیں گے، تیرا کلمہ پڑھتے رہیں گے، وہ بھی تیرے غلام اور امتی ہو گئے۔ ایسے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو اولیاء چلے گئے ان سے بھی کہا گیا گردنیں جھکاؤ، اور ایسے ہی آپ کے زمانے کے علاوہ قیامت تک جو آئیں گے ان کو آرڈر ہے اپنی گردن جھکاؤ۔ تو عزیزان محترم، پھر آپ نے جب اعلان کیا جہاں کوئی ولی اللہ تھا اس نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ آپ پڑھیے خراسان کی پہاڑیوں میں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چلا کر رہے تھے، کشفن روحانیتاً آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے اتنی گردن جھکائی کہ آپ کا سر زمین پہ جا لگا اور عرض کی حضور بل علی الراس والعین، ہر ولی کی گردن پر آپ کا قدم ہے مگر معین الدین کی آنکھوں اور سر پر آپ کا قدم ہے۔ اور حضور غوث پاک نے فرمایا ادب کرنے میں، تکریم کرنے میں، تعظیم کرنے میں معین الدین سب پہ سبقت لے گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کے زمانے میں سن 350 ہجری میں خواجہ خواجگان خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے، ان کے 150 سال بعد جا کے حضور غوث پاک اعلان کر رہے ہیں۔ تو آپ کے آنے سے بھی 150 سال پہلے کی بات ہے، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھا رہے ہیں بغداد میں، اور آپ نے جمعے کے خطبے کے دوران گردن جھکا لی اور بار بار کہہ رہے تھے قدمہ علی رقبی، قدمہ علی رقبی، قدمہ علی رقبی۔ بعد از نماز لوگوں نے سوال کیا حضور یہ آپ کیا خلاف معمول فرما رہے تھے؟ فرمایا جب میں نماز جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا عین اس وقت اللہ نے میرے کشف کو کھول دیا، میں نے کشفاً روحانیتاً مشاہدہ کیا کہ 500 صدی کے اینڈ پر، 5ویں صدی کے اینڈ پر اللہ کا محبوب تشریف لائے گا جو بغداد میں بیٹھ کے اعلان کرے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جب اللہ نے مجھے کشفاً دکھایا میں نے گردن جھکا لی اور رض کی میرے مولا تیرا محبوب عبد القادر جب آئے گا سو آئے گا، جب اعلان کرے گا سو کرے گا۔ میں جنید بغدادی ابھی گردن جھکا کے کہتا ہوں کہ آپ کا قدم میری بھی گردن پر ہے۔ عزیزان محترم، بس چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے آخری ایک بات سنا کے ختم کر دوں گا۔ ایک بزرگ ہوئے شیخ سنعانی ان کا نام تھا، کیا نام تھا؟ شیخ سنعانی، بڑے بزرگ تھے، ولی اللہ تھے۔ انہوں نے آپ کے ہم عصر تھے، انہوں نے جب یہ اعلان سنا، چونکہ ولی اللہ تھے مرتبہ ولایت پہ فیض تھے، انہوں نے بھی کشفاً اس اعلان کو سماعت کیا، انہوں نے تکبر کیا اور سر مار کے اکڑ کے کہنے لگے میری گردن پہ نہیں ہے، میری گردن پہ۔
हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देख लिया। अब किसी के ज़हन में आए जी वो तो कोसों मील सैकड़ों मील दूर थे, तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कैसे देख लिया? सवाल आएगा ना। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बड़े बड़े मुनकरीन विलायत पैदा हो गए हैं। जो कहे कि कैसे देख लिया, उसको बताना ऐसे देख लिया जैसे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम में खड़े हैं, हतीम में खड़े हैं, और अबू जाल और कुफार पूछते हैं तू बता अगर मस्जिद अक्सा में गया था तो बता उसके दरवाजे कितने हैं, उसकी खिड़कियां कितनी हैं। तो अल्लाह पाक ने निगाह नबुव्वत से पर्दे उठा दिए, हिजाबात पलट दिए। हजूर खड़े हरम मक्का में थे और मुशाहदा मस्जिद अक्सा को कर रहे थे। देख देख के बताए जा इतने दरवाजे इतनी खिड़कियां हैं। तो जैसे कमली वाले आका ने देख लिया था ऐसे हुजूर गौसे आज़म ने देख लिया था। तो आपने देख के फरमाया अच्छा अगर मेरा कदम तेरी गर्दन पर नहीं है तो फरमा अला रक़बतिही रिजुलुल खिंजीर, फिर तेरी गर्दन पर खिंजीर का कदम है। शेख गौसुल आज़म गौसुल सकलैन गौसुल अग़वास शहन चाहे विलायत, आपने मुशाहदा किया, सुना इसने ये कहा, तो आपने आगे से ये फरमाया अच्छा फिर हमारा कदम तेरी गर्दन पर नहीं तो फिर खिंजीर का कदम तेरी गर्दन पर है। बस दोस्तों फिर उसके बाद वो 400 मुरीदों को लेकर हज बैतुल्लाह के लिए गए। रास्ते में जाते हुए आपको पता है जब जाते हैं रास्ते में बस्तियाँ आती हैं, शहर आते हैं, क़याम होते हैं, तो एक जगह से गुज़रते हुए शेख सनानी की नज़र एक ईसाई औरत पे पड़ गई, ईसाई लड़की पे। फरेफ्ता हो गए, उसके इश्क में मुब्तला हो गए। फिर उनको पैगाम निकाह भेजा। उन्होंने कहा बाबा जी हमारी एक शर्त है, हमारा एक रिवाज है, हमारा एक तरीक़ा है, जिसको हम बेटी दें, बेटी देने लगें उस दमाद के लिए ज़रूरी होता है कि वो कई दिन हमारे खिंजीरों को चराया करे। आपने ये शर्त कबूल कर ली, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फिर उनके खिंजीर चराने लगे। फिर आप जानते हैं बकरियों के चरवाए बकरियां चराते हैं तो बकरी कई मरतबा बच्चे देती है, छोटा बच्चा वो चल नहीं सकता, पैदा हुआ ताज़ा बच्चा, तो वो फिर अयाड़ी आजड़ी चरवाहा जो है ना उसको अपनी गर्दन पे बिठा लेता है, 2 पाँव इधर तो 2 इधर, तो ऐसे पकड़ लेता है, गर्दन पे उठा लेता है। तो ऐसे ही जो खिंजीरनी बच्चा देती उसके बच्चे को उठा के शेख सनानी अपनी गर्दन पे रख लेते। हजूर गौसे पाक की बात यूं सच हुई, मुरीदीन बरगश्ता हो गए। उन्होंने कहा हमारा मुर्शद गुमराह हो गया, भटक गया, छोड़ के चले गए। 2 मुरीद बड़े मुरीद सादिक थे, वो नहीं गए। उन्होंने कहा जब अच्छे वक्त में शेख के साथ रहे, मैं शेख पे अताब आ गया है, हमें शेख को छोड़ना नहीं चाहिए, अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं। फिर अजीज दोस्तों वो वक्त आया, निकाह का दिन आया। उन्होंने हजरत शेख सनानी को गिरजाघर बुलाया और बुला के एक हाथ में शराब का प्याला दिया और एक हाथ में खिंजीर का गोश्त पकड़ाया और कहा लो अब लेके आओ। जब इस तरह शेख सनानी एक हाथ में शराब और एक हाथ में खिंजीर का गोश्त लेके चले तो मुरीद रो पड़े। उन्होंने बगदाद शरीफ की तरफ देखा और रोकर बारगाहे गौसियत में इस्तिगासा पेश किया। रोक के कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह मदद, हुजूर मेहरबानी फरमाइए, हमारा मुर्शिद गया। आप पढ़कर देखें, बला के आबिद जाहिद थे, बला के मर्तबा विलायत में फैज थे, कुरान के पक्के हाफिज थे। यूं सब कुछ सलब हो गया कि कुल हुवल्लाह सूरत तक भी भूल गई। फिर अजीज़ान मोहतरम जब उन्होंने रोकर बगदाद की तरफ देखकर इस्तिगासा पेश किया, हुजूर गौसे पाक ने सुन लिया।
آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے وضو کرتے ہوئے پانی کا چلو لے کے ایسے سنانی کے منہ پہ مارا، جو ہی چہرے پہ پانی کا چھٹا پڑا وہ سارا سحر ٹوٹ گیا۔ کسی مولوی کے ذہن میں آئے کہ تم نے کہانیاں بڑھائی ہوئی ہیں، سینکڑوں میل دور سے غوث اعظم کے پانی کا چھٹا کیسے چلا گیا، اس کو کہنا جیسے 950 میل کی مسافت سے سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آصف بن برخیا 40 گز لمبا 20 گز چوڑا تخت لے آیا تھا، ویسے مصطفیٰ کی امت کا ولی غوث اعظم پانی کا چھٹا بچا دیا۔ آپ نے پانی کا چھٹا مارا، سحر ٹوٹ گیا، دیکھا ہاتھ میں شراب، ادھر خنزیر کا گوشت، پھینکا، رونے لگے، استغفار کرنے لگے، معافیاں مانگنے لگے، کلمہ شہادت پڑھنے لگے، اور مریدین سے کہا میں بارگاہ غوثیت کا مجرم ہوں، میرے چہرے پہ سیاہی مل دو، میرا چہرہ سیاہ کر دو، میرے ہاتھوں کو پاؤں کو رسیوں سے باندھ لو اور مجھے گھسیٹ کر بارگاہ غوثیت میں لے چلو۔ ننگے پاؤں آئے، جب بغداد میں داخل ہونے لگے تو کہا چہرے کو سیاہ کر دو، ہاتھوں پاؤں کو رسیوں سے باندھ دو اور گھسیٹ کے لے کے چلو۔ ادھر غوث پاک سرکار کو بھی پتہ چل گیا، آپ کریم تھے، دوڑ کے آئے، پکڑ کے اٹھا کے سینے سے لگایا اور سلب شدہ ولایت واپس کر دی، اور فرمایا سنانی یہ میں نے جو کہا رب کے امر سے کہا، تو امر ربی کا منکر ہوا، اس لیے تیرے اوپر یہ خطرناک عذاب ہوا۔ پھر آپ نے حمام پہ بھجوایا، غسل کروایا، پھر اپنی عالی شان پوشاک ان کو زیب تن کروائی، اپنا عالی شان امامہ ان کے سر پہ رکھا، اور پھر ان کو اپنی مسند پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنی نوازشات سے آپ نے ان کو سرفراز فرمایا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج بھی لوگوں جو چاہتا ہے کہ مجھے ولایت کی رمق نصیب ہو، میں صاحب روحانیت بن جاؤں، صاحب باطن بن جاؤں، صاحب کشف بن جاؤں، صاحب حضوری بن جاؤں، یہ سودا بارگاہ غوثیت سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام اولیاء و صالحین کا اور خصوصاً حضور غوث اعظم کا سچا عقیدت مند اور غلام اور محب بنائے، اور آپ کی توجہات اور فیوز و برکات سے بہرہ ور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔